اپنے نظیر کو نہ رکھو. اگر کسی شدید ضرورت کی وجہ سے جائے تو دیکھنا پڑے گا اس کی ضرورت کس درجے کی ہے, وہ مجبوری کے حق کو پہنچی ہے یا نہیں پہنچتی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے کہ جس کی لاجنگ بورڈنگ خوراک پوشاک دودھ و باش وہ اس وقت کے ذمہ سے اس کو ڈائیورس کیا ہے, اس کو حاجت نہیں ہے باہر جانے کی, اس لیے وہ بیٹھ جائے. بیوہ اور جو ہم کا بھائی مانس کوئی نہیں رہا تو وہ مجبوری کے وقت باہر جا سکتی ہے, شدید مجبوری وغیرہ نہیں کر سکتی. سمجھ آئیے بات. طلاق کی ہوئی ہے لیکن طلاق کے زمانے میں اس کو لاجنگ بورڈنگ خوراک پوشاک دودھ و باش پیش کرنے کا معاملہ ہے. جب اس کی عزت پوری ہو جہاں کی رہنے والی ہے, کپڑے بھی دے, وہاں تک کا کرایہ بھی دے اور کسی طرح کا کوئی نظام بھی دے. کیا مطلب کہ اس وقت کہا تھا کہ ساتھ حکم شریعت کے قبول کی تو شریعت والے نے یہ بھی بتایا کہ کسی کو بے آبرو نہیں. آدمیت احترام آدمی باخبر شب الپرام آدمی. انسان کی عزت کرنا انسانیت ہے, انسان کو بے آبرو کرنا یہ ہے انسان نہ بنے. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ لوگوں کی بیٹیوں کو طلاق دے تو اس کی سمجھ میں آئے, تو اس کی بیٹی کو طلاق ملے تو اس کی سمجھ میں آئے. یہ بات اس کی سمجھ میں آنی چاہیے ہمیشہ. تو وہاں سے وہ بسم اللہ کا عمل شروع کیا, نماز میں کہا ہوا بسم اللہ سے نماز شروع, پہلے سے اچھی طرح سے بدن کو صاف کرو, بدن پر ناپاکی ہونی چاہیے, کپڑا اچھی طرح صاف کرو, کپڑے پر ناپاکی نہیں ہونی چاہیے, جگہ کو اچھی طرح سے صاف کرو, جگہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے, وقت کرے حد کرو, پنکچویلٹی, اور ایک دن میں 5 مرتبہ وقت کی پابندی ہوتا ہے, ریگولر ہو جاؤ, ریگولیرٹی. اور جو یہ کہو اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ رہے. آپ نے پوری ہوئی زمین پر دیکھا ہوگا فطرت انسانی ہے, جس وقت آدمی شرمندہ ہوتا ہے معافی مانگتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. اس سے امام ابو حنیفہ کا مذہب جو ہے اس کی زیادہ تفصیل پتہ چلتی ہے. اس طرح ہاتھ کرنا معافی کا کوئی ذہن نہیں ہے, اسی کے کانوں کو لگانا. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ اٹھانا ضروری ہے, اسے لگانا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ لگانے والی میرے نزدیک احادیث ضروری ہے, یہ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہے ہمارے نزدیک, ان کا قیامت کے میدان میں ہم بھی اور آپ بھی کھڑے ہوں گے, تو آپ کہیں گے یہاں تک ضروری ہے, میں ثابت کر دوں یہاں تک ضروری ہے. اب جب یہاں تک ضروری ہو جائے گی مسئلہ چل جائے گا, مجھ سے اطلاع کہے یہ تیرے والی یہ چیز کمزور ہے, یہاں تک لے جانے والی, میں کہوں گا اوپر والی کاٹ لے, اوپر کا جو سواب ہے وہ کاٹ لے, کہ ہم کو اٹھانے کا اندر کر دے دے. لیکن اگر تمہارے والی باتیں اگر کمزور نکلا, میرے والی مضبوط نکلا, یہاں تک اٹھانا تو ہو گیا, یہاں تک اٹھانے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی اور میں گنہگار عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اگر 5 وقتوں میں کئی مرتبہ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے اور محسوس کرے کہ میں گنہگار ہوں, تو اس کے دل میں انسانیت تو آ جائے, یہ سمجھنے لگے گا کہ میں کوئی بزرگ آدمی نہیں ہوں, میں گنہگار آدمی. اس کی نعمتیں کتنی کھاتا ہوں, اس کا شکریہ کیا تھا. اچھا اب سبحان اللہ پڑھنے لگی, سبحان اللہ کا یہ معنی ہے, میں پاکی کی بیان کرتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے پیدا کیا, اس کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی کی بیان کرتا ہوں. سبحان کا کیا معنی اور حمد کے کیا معنی؟ جو صفتیں خدا کی شان کے لائق نہیں ہیں ان کی نفی کرنے کا نام ہے سبحان, اور جو صفتیں ذات میں پائی جاتی ہیں ان کے ذکر کا نام ہے حمد. سبحان اللہ. علماء عقائد کی زبان میں صفات باری تعالیٰ 2 طرح کی ہیں, ایک صفات سلبیہ اور ایک صفات ایجابیہ. یعنی جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو عام طور پر یہ درباری آداب ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا, اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑا ہو گیا. اور نگاہیں عدالت میں ایک آدمی کھڑا ہو جیسے کھجلنے لگ جائے, آگے پیچھے دیکھے, عدالت سے کہیں کی طرف سے کھڑا ہو, تو آخر وہ حاکم کے دربار میں کھڑا ہے. اب دیکھیں مسلمان مسجد میں گیا, مسلمان کی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی. یعنی کوئی بات جو خدا کی شان کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. کوئی وصف کمال جو ہے
حد کمال تک اگر ہے تو وہ ذات باری ہے. اور میں ہاتھ باندھ کے اس کی حضور میں کھڑا ہوں. حتیٰ کہ آگے کہتا جاتا ہے اور صوفیہ کہتے ہیں اس کا نماز کی حالت میں حقیقت صلاۃ پر غور کرتا چل جائے. یعنی وہ کیفیات جو اس وقت میں زبان سے بیان کر رہا ہوں وہ مجھ پر وارد ہوگی اور نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے وارد ہوگی. اب اس کا پورا سبب جو پورا اسے اسلام نے سیکھا ہے وہ نماز کے اندر دہراتا ہے کہ نہیں. اب یہ چرچ میں جاؤ, مندر میں جاؤ, گرجے میں جاؤ, کیتھیڈرل میں جاؤ, کسی اور جگہ کسی مناسب میں چلے جاؤ, یہ کیفیت تو کسی جگہ نہیں. اگر میں نے مذاہب عالم کا تقابل مطالعہ کیا ہوا نہ ہوگا تو پھر تو یہ کہنا ہوگی مشکل تھا. لیکن الحمدللہ میں نے اس میں بہت کافی محنت کی ہے کہ سکھ ازموں ہم سکھوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا پڑھا سکتا. اگر قرآن پڑھا تو قرآن کے اوپر مکھی مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, لیکن اس کا جو پنجابی میں لکھی جائے تو اس کی زبان پنجابی ہے, اصل ہے اس کی کتابت کو روح کی ہے. اصل میں اس کی زبان جیسا کہ نویں باب میں بابا قرآن کہتا ہے اول حمد خدائے باب درود رسول, اول حمد خدائے نو باب درود رسول, کلمہ پڑھ ہے انہوں نے کہا تو اس سے مطابق عالم کا کافی مطالعہ کیا ہوا ہے اور کافی کام کیا ہوا ہے. تو مقابلتاً اپنے دین کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے. جو دین کا مفہوم ہے وہ ہمارے اسلام پر صادق آتا ہے, باقی جگہوں میں صادق نہیں آتا. انبیاء علیہ السلام نے اپنے وقت میں جو دین پہنچایا وہ دین کے معنی میں تھا. بعد میں اس میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں حتیٰ کہ حج کے موقع پر ہمارے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حج ایک مشغلہ بن گیا تھا, لوگ تیاری کر کے جاتے تھے. حج کا کیا تعلق ہے ننگا ہونے کے ساتھ. انہوں نے یہ ورائٹی پیدا کی کہ وہ کپڑے سارے اتار کے مرد بھی اور عورتیں بھی کعبہ شریف میں گردا کی. نویں سال ہجرت میں اسلام نے آگے منع کیا ہے کہ ننگے ہو کر کے تم آپ نہیں کر سکتے ہو. یہ وہ ایک منڈی بن گئی بھی تھی. بدماش قسم کے لوگ جو نہیں جانا کرتے تھے وہ ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے کعبہ شریف میں جا کے کھڑے کرتے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک میلہ بن گیا ہوا تھا. جیسا آپ اپنے ملک میں دیکھیں, ہندوستان میں دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, فرنگل میں دیکھیں, بلوچستان میں بڑے بڑے بزرگوں کی خانقاہوں پر صرف ڈھول بجتے ہیں, کتوں کی لڑائی ہوتی ہیں, صرف کبڈیاں کھیلی جاتی ہیں, گھوڑے دوڑتے ہیں, قوت کے مقابلے میں ہوتے ہیں. دین کی قسم کا کوئی کام نہیں. ایک مرتبہ بگا شیر ولی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر میں معمول کے مطابق جب کبھی تو تقریر کے لیے جاؤں تو میں دوستوں کو کہہ رہا مجھے حضرت پیر شاہ جنرل والی سرکار کی درگاہ ہے. وہ اتفاق کی بات اس دن میلہ بھی تھا, جو عرس ہونا چاہیے وہ میلہ بن گیا ہوا. اس دیکھ رہا ڈھول ہی ڈھول بج رہے, بازوؤں والے الگ مقابلے میں نکلے ہوئے, کبڈی والے الگ مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں. یہ وہ کام جس کے لیے پیر شاہ جی جنرل والی سرکار نے پوری زندگی گزاری یا میاں صاحب آپ نے پوری زندگی گزاری, اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو اس طرح یہ تو چھوٹی موٹی خانقاہ ہیں, خدا کا گھر, اس کو مشغلہ بنا لیا ہوتا. شاعر جاتے تالیاں جھاڑتے, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں نادر ہوں, بہادر ہوں, میں دھیلا ہوں, میں پیسا ہوں, اس طرح شعر و شاعری کرتے وہ اب چلے جاتے. اسی طریقے سے پوری پوری زمین کی عبادت گاہوں میں یہ ایک رنگ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مشغلے کے طور پر جاتے ہیں. مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے گھر سے تیاری کرے, دانت صاف کرے, کپڑے صاف کرے, خوشبو لگائے, اسے پتہ ہے اللہ کے حضور میں جھکنے کے لیے قرآن کو ہاتھ لگائے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے, جب اس حکم حاکمی کے بارے میں کھڑا ہو جس بارگاہ میں کوئی جھوٹی بات نہیں چلے, اور یوں سمجھے میری زندگی کی یہ آخری بات ہے. پھر اس تربیت کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کا دن مقرر کیا. باقی دنوں میں صرف عبادت ہوتی ہے اور جمعے والے دن عبادت کی تربیت بھی ہوتی ہے. سمجھایا جاتا ہے عبادت یہ چیز ہے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کر کے میری نعمت کو لوٹیں. ہماری طرف سے یہ دعوت فیضان ہے. آئے ہر آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے,